السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 48 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کرتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم علی سفرین سفر پر ولم تجدو اور نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا فرحان تو گروی رکھنا ہے مقبوضتاً جو چیز قبضے میں لی گئی ہو۔ فَإِن پھر اگر امین جانے یا اعتبار کرے بعضکم تمہارا بعض بعضاً بعض پر یا تم میں سے کوئی دوسرے پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ یؤدی ادا کرے الَّذِي وہ شخص ذِئْتُمِنَ جس پر اعتبار کیا گیا یا جو امین جانا گیا امانتہ اپنی امانت کو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ربہ اپنے رب سے وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ شہادتا گواہی کو یا شہادت کو وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے ہا اسے فَإِنَّهُ تو بے شک آثم گنہگار ہے قلبہ اس کا دل واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو علیم خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 284 ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے وَإِنْ اور اگر تبدو ظاہر کرو تم ما فی جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے او یا تخفوہ تم چھپاؤ اس کو یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یا اس کا فیغفر وہ بخش دے گا لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ویعذب اور وہ عذاب کرے گا من یشاء جسے چاہے گا واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ 285 ہے۔ آمنا ایمان لایا الرسول رسول بما اس کے ساتھ جو انزلہ اتارا گیا یا نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور سب مومن بھی کلن ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر و کتبی اور اس کی کتابوں پر و رسولی اور اس کے رسولوں پر لا نفرق نہیں ہم فرق ڈالتے یا جدائی ڈالتے بین احد کسی ایک کے درمیان من رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی غفرانک ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے ربنا اے ہمارے رب والیک اور تیری طرف ہی المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 286 ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا وعلیہا اور اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے کمایا ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو ہم سے مواخذہ کرنا یا نہ تو ہمیں پکڑنا ان اگر نسینا ہم بھول جائیں او یا اخطأنا ہم خطا کر جائیں ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل اور نہ تو اٹھوا یا نہ تو ڈال علینا ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے وہ علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے رب ہمارے ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے ما وہ جو لا نہیں طاقت لنا ہمارے لیے بھی اس کے ساتھ یا اس پر واعفو اور تو معاف کر انا ہم سے وغفر اور تو بخش دے لنا ہمارے لیے ورحمنا اور تو رحم کر ہم پر انت تو مولانا ہمارا مولا ہے فانصرنا تو پس تو مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 48 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لایا رسول جو نازل کیا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور مومن بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ لا نفرق بین احد من رسلہ نہیں ہم جدائی ڈالتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے مانا غفرانک ربنا والیک المصیر بخشش مانگتے ہیں ہم تجھ سے اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اسی صورت کے آخر میں ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم لوگ نماز روزہ وغیرہ یہ اعمال تو ہم کر رہے ہیں مگر اس آیت کے مطابق یہ جو ہم آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ دلوں کے محاسبے پر دلوں کی باتوں پر بھی محاسبہ کرے گا تو اس آیت کے مطابق تو بڑی مشکل پیدا ہوگی بڑی مشکل پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا پیچھے جیسے ہم نے آیت پڑھی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
یعنی نفسوں میں، دلوں کے اندر جو خیال آتا ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کر دو یا چھپا دو، دونوں صورتوں میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ تو اس سے بڑی پریشان ہوئے صحابہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، اور اگلی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لے آیا، ایمان والے بھی ایمان لے آئے، ہر کوئی ایمان لے آیا، فرشتے بھی، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک میں جدائی نہیں ڈالتے، اور یہ بات انہوں نے کہہ دی سمعنا واطعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب یہ کہی تو پھر یہ نازل ہو گئی۔ اور یہ آیت ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس میں جو ہے نا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا تم چھپاؤ اس کو، یعنی ظاہر اگر کیا، وان تبدوا ما فی انفسکم، ظاہر کیا تو اس پر تو محاسبہ ہوگا، کیونکہ اگر ایک انسان ظاہر کر دے، دل میں اس نے پختہ عزم بھی کر لیا ہے اور اس نے ظاہر بھی کر دیا، یعنی اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے گناہ کر بھی دیا، تو اس پر تو مواخذہ ہوگا۔ لیکن او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی ابھی اس نے ایک عزم کیا، وہ اس کو کر نہیں سکا، تو یا پھر اس کے دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ آیت جو ہے نا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جب یہ آیت نازل فرمائی نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر جو اس میں انہوں نے کہا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کو او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اور جب اگلی آیات نازل ہوئیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس کے ہر دعائیہ جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فعلت، میں نے ایسا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے وضاحت ہوتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں، تا وقت یہ کہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کو کرتا نہیں ہے، صرف اس نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اس کا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک نیکی کا بدلہ کہاں تک ملتا ہے، 700 گنا تک، اور اس سے زیادہ بھی اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو اگر ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے کیا بھی نہیں، یہ حدیث بہت بڑی بشارت ہے، تو اگر اس نے وہ برائی کی نہیں، صرف ارادہ کیا اس نے، اور اس نے وہ برائی بعد میں نہیں کی، اس نے وہ برائی چھوڑ دی، تو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو نیکی لکھو، حالانکہ وہ برائی تھی۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی وہ وسوسے، وہ خیالات جس پر انسان کا اختیار نہیں، وہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی سارے انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار کرنا، کسی کو ماننا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا، اس کے لیے جو اس نے کمایا، مطلب اس کے لیے وہی نیکی ہے جو اس نے کمائی، وعلیہا، اور اس پر گناہ بھی اس کا ہے، ما اکتسبت، جو اس نے کمایا، جو نیکی اس نے کی اس کو ثواب ملے گا، اور جو گناہ اس نے کیا اس کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی جان سے بڑھ کر، اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ ربنا آگے دعائیہ الفاظ ہیں، اور دعائیہ کلمات کا ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قد فعلت، جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد فعلت، ہاں میں نے کیا، تحقیق میں نے کیا۔ یہ آیت 286 اور اس سے پہلی آیت یعنی 285 کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جو ہے نا، یہ والی 286 اور 285 جو اس سے پہلی ہم نے پڑھی، تو یہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی۔
تو ان آیات کی بہت فضیلت آئی، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک لمبی حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تھی۔ تو اس کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا گیا تھا؟ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کا آخری رکوع یعنی آخری آیات جو ہیں وہ ہے۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اللہ دے گا، اور اسی طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فعلت، میں نے کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اس کی نیکی کا ثواب ہوگا اور اسی پر اس کے گناہ کا، اس کی برائی کا گناہ ہوگا۔ ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ تو پکڑنا ہم کو یا نہ تم مواخذہ کرنا ہم سے، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی۔ تو بھول چوک میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر نہ پکڑنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کیا، میرے بندے نے بھول چوک میں جو بھی غلطی کی میں نے اس پر مواخذہ نہیں کیا اس پر، اور نہیں کروں گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، نہ تو رکھنا ہم پر وہ بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، وہ بوجھ جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فعلت، ہاں میں نے کیا۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے، نہ تو اٹھوانا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت نہیں ہم میں، جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اس میں وہ سارے بوجھ آ جاتے ہیں جو ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا، بلکہ یہ دعا ہر روز رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع لازمی پڑھا کریں سونے سے پہلے۔ جب ہی آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا ہی بوجھ رکھے گا جتنا آپ اٹھا سکتی ہیں۔ دیکھیں سارا دن کے کام کاج ہوتے ہیں عورتوں کے پاس، بعض اوقات اتنی طاقت نہیں ہوتی، کچھ ایسے مسائل انسان کے سر پہ آ پڑتے ہیں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ دعا بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت اہمیت رکھتا ہے، اس میں یہ دعا خصوصاً بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو لازمی اس کو پڑھیں، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ یا اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور تم معاف کر دے ہم سے، درگزر کر دے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فعلت، میں نے کیا۔ جب بھی اللہ سے جو مانگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فعلت، ہاں میں نے کیا، میں نے دیا، واغفر لنا، اور معاف کر دے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد فعلت، ہاں میں نے کیا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری کافروں کی قوم پر۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یہاں اس دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافروں کی قوم پر مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد فعلت، ہاں میں نے کیا۔ تو آج کل دیکھ لیں حالات ہمارے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم لازمی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کس کے لیے؟ اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے، اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو اس وقت پریشانی میں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آج ان کو اتنی ہمت دی، طاقت دی، وہ کھڑے ہوئے یہودیوں کے خلاف، اور وہ اکیلے کھڑے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہم سب بہن بھائیوں کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً وہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لوگ آپ کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اور اسی طرح جب کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میری بہنوں، میری سسٹرز اور تمام مسلمان یہ دعا بار بار پڑھیں کہ یا اللہ تو ہمیں کفایت کر ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے، ان کافروں سے، ان ہندوؤں سے، ان سکھوں سے، جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں وہ سب ایک ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کفر تمام کے تمام کافر ایک کیٹیگری میں ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہماری کیٹیگری کے مطابق ایک کیٹیگری میں ہے، بلکہ یہ وقت بتاتا ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کے دکھاتے ہیں۔ صرف اللہ نے نہیں کہا کہ یہ ایک ہے، بلکہ یہ ہو کے دکھاتے ہیں، اس کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی سارے کافر ملک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی جا رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، کوئی ان کو فوج فراہم کر رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی فلسطین کے نہتے مسلمان تھے جو گھروں سے نکالے جاتے ہیں، وہ بیچارے اور باقی جو کچھ ہتھیاروں سے لیس آج بھی وہ تنہا کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ابھی اللہ کی مدد ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے پاکستان یا آس پاس جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں کسی کی مدد ابھی نہیں جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس چھوٹے سے لشکر کو بالکل اسی طرح بچا لے ان کافروں سے جیسے تو نے ابابیلوں کے ہاتھوں سے ان ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، اسی طرح تو اس چھوٹے سے اپنے لشکر کے ہاتھوں اس بڑے اسرائیل کو تباہ کر دے۔ بڑا اسرائیل اس لیے کہ پورے پاکستان، پورے دنیا کے کافر جو ہے نا، پوری دنیا کے کافر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ تو مسلمانوں، جہاد اسلام کی شان ہے، جہاد مومن کی شان ہے، ہتھیار مومن کا زیور ہے۔ جہاد مومن کی شان ہے، اسلام کی شان ہے۔ جہاد کے بغیر مسلمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں۔ آج انہوں نے چند فلسطینیوں نے وقت ڈال دیا ہے اسرائیل کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ پکے ایمان والے اللہ کے مجاہد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لازمی دعا کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم احفظ المسلمین فی کل مکان، اللہم احفظ المجاہدین فی کل مکان، اللہم احفظ المجاہدین فی فلسطین، اللہم احفظہم، اللہم احفظہم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم۔ اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی